السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ مظفر نے شیئر کی ہے سرگودا سے، جو کہ 49 ٹیل پر رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے، یہ جو خوفناک سچا واقعہ ہے، یہ 11 چک کا ہے، سرگودا 11 چک کا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ آج سے 25-30 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن آج تک اس واقعے کا جو تسلسل ہے اس خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، اور میں نے آپ کی چینل کی جو سٹوری سنی ہے، ایسی ایک سٹوری ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک شخص تھا جن کے ساتھ وہ سٹوری پیش آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں یعنی 11 چک میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، جو کہ بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی حویلی بہت خوبصورت تھی، بہت بڑی تھی، لیکن وہ جو حویلی تھی وہ مشہور تھی، وہاں پہ بہت زیادہ جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ ان کے گھر میں آئے دن کافی حادثات پیش آتے تھے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، کبھی کسی چیز کا نقصان ہو جانا، کبھی فلاں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی شادی ہو چکی تھی، اور جو ان کے بیٹے تھے ان کا ایک بیٹا تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ اس کو افسر کے نام سے بلایا جاتا تھا، یعنی کہ وہ کسی اور شہر میں کوئی جاب کرتا تھا، اور ایک چھوٹا بیٹا ان کا ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ تینوں بیٹیاں بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کی حویلی کے اندر رات کے ٹائم بہت زیادہ کالی بلیاں، اور باقی بھی کلر کی تھیں، لیکن کالی بلیاں بہت زیادہ گھوما کرتی تھیں، اور وہ کالی بلیاں سارا دن اور ساری رات حویلی کا چکر کاٹتی تھیں۔ حویلی بہت زیادہ بڑی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس خاندان میں موت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کہ وہ جو وہاں کی زمیندار کی جو بیوی تھی، اس کا بڑا بیٹا جس کو افسر کے نام سے بلایا جاتا تھا، وہ کافی مہینوں کے بعد اپنے گھر چھٹی پہ آ رہا تھا، اور اس لڑکے کی بھی شادی ہوئی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ ادھر ہی رہتی تھی، یعنی کہ اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ ان کو جب پتہ لگا کہ آج ان کے بیٹے کی چھٹی ختم ہو جانی اور اب وہ 2 دن تک گھر آئے گا، تو انہوں نے گھر کو سارا سجایا، ساری حویلی کو سجایا، اور ساری جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو جس دن اس نے چھٹی پر آنا تھا اس دن باقاعدہ دعوت دی کہ آپ سب لوگ ہمارے گھر کھانے کے لیے آنا۔ وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے، اور جب بھی ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو وہ سارے گاؤں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی زندگی میں بہت خوفناک کچھ ہونے والا ہے۔ جو اس لڑکے کی جو ماں تھی، جو والدہ تھی ان کی، انہوں نے سارے گھر کو سجایا جس دن اس نے آنا تھا، یعنی اس دن سب کی دعوت تھی، لیکن وہ جو رات تھی جس سے نیکسٹ ڈے اس نے آنا تھا، اس رات ساری رات کالی بلیاں نے اتنا شور مچایا، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور وہ رو رہی تھیں باقاعدہ۔ اور وہ مظفر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں اب تو نہیں، لیکن جب کی یہ بات ہے تب 3 بہنیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ تینوں بہنیں اللہ لوگ تھیں۔ وہ برانہ حالت میں رہتی تھیں، اسی لیے ان کے جو والدین تھے ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے، اور باہر سے لاک لگا دیتے تھے کہ کیونکہ وہ کپڑے نہیں پہنتی تھیں، وہ اللہ لوگ تھیں، اس لیے کہ کہیں کوئی ان کو کوئی نقصان نہ دے دے، اس لیے ان کو دروازے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب بھی ہم لوگوں کے گاؤں میں کچھ غلط ہونے والا ہوتا تھا، یعنی گاؤں کے اندر کوئی بڑی مس ہیپ ہونے والا ہوتا تھا، تو وہ جو اللہ لوگ 3 لڑکیاں تھیں ان کو جب تالا لگا کر اندر رکھا جاتا تھا، تو قدرتی طور پر دروازے کو تالا لگا ہوا ہوتا تھا، اور وہ خود دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ بہت زیادہ چیختی تھیں، بہت زیادہ روتی تھیں۔ جس رات اس زمین دار کے گھر بلیوں نے بہت زیادہ شور شرابہ ڈالا ہوا تھا، اسی رات وہ بھی 3 بہنیں صبح تک چیختی رہیں، اور ان کو جب لاک لگا کر اندر رکھا گیا تو وہ باہر آ گئیں۔ مظفر کہتے ہیں یہ بالکل سچا واقعہ ہے، 11 چک میں یہ بات آج بھی مشہور ہے، سرگودا کے 11 چک میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابھی ان کو کسی بات کا نہیں پتہ تھا، اور نیکسٹ ڈے جب صبح ہوئی تو اس کے آنے کے انتظار کیا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ زمیندار اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور سب لوگ گاؤں کے اکٹھے ہوئے تھے، لوگ خوشی منا رہے تھے۔ ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ٹرک آیا ہے جو کہ ان کے دروازے کے آگے رک گیا، اور اس کی جو میت تھی وہ
اس کے دوست اس ٹرک سے اتار کر لے کر آئے نیچے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی کل رات ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ ٹرین سے نیچے اترا تھا اور پانی پینے لگا تھا، اس کو پتہ نہیں اس کا پاؤں پھسلا ہے یا جو بھی ہوا ہے، وہ ٹرین کے نیچے آیا اور اس کی جو باڈی تھی، ڈیڈ باڈی، وہ 2 پارٹس میں ہو گئی تھی، اس کے جسم کے دونوں پارٹس الگ ہو چکے تھے، یعنی دھڑ اور جو نیچے والا حصہ تھا اور جو اوپر والا حصہ تھا وہ ایک دوسرے سے الگ ہو چکا ہے۔ اس کی جو والدہ تھی وہ وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ان کے والد صاحب بہت مشکل اس صدمے کو برداشت کر سکے، سارا جو ماحول تھا وہ گاؤں کا سوگ میں بدل گیا۔ وہ ان کے ہاں پہلا واقعہ پیش آیا جس میں ان کے گھر میں یہ نقصان ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو دفنا دیا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن ان کے گھر میں اب جو موت کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے کچھ عرصے کے بعد اس کی جو بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کو ایک رات خون کی وامٹنگ ہوئی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی اس بات کو کچھ اور عرصہ گزرا تو اس کی دوسری بہن بھی سیم اسی سچویشن میں، اس کو بھی خون کی وامٹنگ آئی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جو دونوں میاں بیوی تھے جو اس حویلی میں رہتے تھے، انہوں نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا، اس کو باقاعدہ اپنے گھر میں لے کر آئے، لیکن سب لوگ یہ جانتے ضرور تھے کہ یہ جو زمیندار ہے اس کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ جب اس کو لایا گیا، وہ اس جو کہ ذمہ دار تھا اس کو اپنے گھر میں اس اللہ والے کو لے کر آیا، تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ چڑیلے آفتے ہیں، آپ اس جگہ کو نہیں چھوڑے۔ پہلے انہوں نے آپ کو مالی نقصان دیا اور جان سے مارنے کا نقصان نہیں دیا، لیکن آپ کے ہاں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے تھے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی 2 بیٹیوں کو اور ایک بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان سے موت کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن وہ سب لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر ان کے جو موت کا سلسلہ تھا وہ اس صورت میں جاری رہا کہ جب بھی ان کے گھر میں کسی کی موت ہونی ہوتی تھی، وہ جو کالی بلیاں تھیں وہ ساری رات ان کے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھ کے رویا کرتی تھیں، اور جب وہ روتی تھی صبح کوئی نہ کوئی ان کے گھر میں حادثہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس بوڑھے شخص نے، اس بوڑھے ذمہ دار نے اور اس کی بیوی نے اپنے 5 بچے کھو دیے، اور ان 5 کے 5 کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے جو بیٹیوں کے ہسبینڈ تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے ہاں صرف وہ بچے رہ گئے جو ان کے بچوں کے بچے تھے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ جو بھی اللہ والا آتا تھا وہ ایک ہی بات کرتا تھا، وہ مختلف شہروں سے مختلف لوگوں کو لے کر آتے تھے کہ شاید کوئی کسی کو ایک دوسرے کو بتا نہ دیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، حویلی میں ہمیں کبھی کوئی چیز نظر نہیں آئی تو پھر ہم کیسے مانیں کہ حویلی میں کوئی چیز ہے، بلیاں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد کسی اور جگہ سے انہوں نے ایک اللہ والے کو بلایا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ اس موت کی حویلی کو ادھر ہی بند کر دو، اگر تم اس سلسلے کو بند نہیں کرو گے تو یہ جنات تمہارے سارے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ ان اللہ والوں نے ان جنات کی باقاعدہ حاضری کی اور ذمہ دار کو کہا کہ تم اب میرے ساتھ بیٹھو اور اپنی کانوں سے اس آواز کو سنو جو تمہارے اور میرے علاوہ کسی تیسرے شخص کی ہوگی، کسی تیسری مخلوق کی ہوگی۔ پھر انہوں نے باقاعدہ اس مخلوق کو حاضر کیا۔ حاضر کرنے کے بعد وہ ایک انسانی روپ میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس حویلی کے مقیم ہیں، ہم ان کو بہت طریقوں سے سمجھاتے رہے ہیں، ان کو نقصان دیتے رہے ہیں، اگر یہ عقل رکھتے تو اس گھر کو چھوڑ دیتے، لیکن پھر ہم لوگوں نے انتہائی قدم اٹھایا، ہم نے ان کے خاندان میں موت کا سلسلہ شروع کر دیا، ان سب کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے، تو اب ہم لوگ ان کے خاندان میں یہ موت کا سلسلہ جاری رہے گا، ان کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بالآخر اس ذمہ دار نے اس حویلی کو یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، انہوں نے اس حویلی کو بند کر دیا۔ لیکن وہ جو ان کے بیٹے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا جو بیٹا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی ہی حویلی میں رہنا ہے اور میں اس حویلی میں ہی جا کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک پیڑھی وہ ختم ہو گئی، وہ جو دوسری پیڑھی شروع ہوئی تو وہ اس گھر میں رہنے لگے، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے موت کے سلسلے جاری رہے، وہ جنات ان کو اسی طرح تکلیف دے رہے تھے۔ مظفر کہتے ہیں آج تک 11 چک میں ان لوگوں کا گھر ہے، وہ بہت پرانی قدیم حویلی ہے جس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ جنات ان کو اسی لیے بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ وہ سامنے نہیں آتے لیکن کالی بلیوں کے روپ میں سارا دن اور ساری رات اسی حویلی کے اندر رہتے ہیں، اور جب بھی کسی کی جان لینے لگتے ہیں تو اس رات وہ بہت زیادہ رو کر ان کو یہ بتاتے ہیں
کہ تم لوگ خود کو بچا لو، اگر تم لوگ ادھر سے نہیں جاؤ گے تو ہم تم لوگوں کے خاندان کو اسی طرح برباد کرتے رہیں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی مظفر کی، جنہوں نے سرگودا 49 ٹیل سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مظفر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سبی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے چینل کی سٹوریز بھی بہت شوق سے سنتا ہوں۔ نوشین، آپ نوشین کی سسٹر ہیں، اور نوشین کی آپ کا لنک انہوں نے شیئر کیا تو میں نے آپ کے چینل کی سٹوری سنی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ سبی میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سبی میں ایک ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا جو کہ بہت حیران کن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان جگہوں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو کہ کام لوگ دن میں شام 5 سے 6 بجے تک ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے، دھند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے سارے کاموں کو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر ایک لڑکا تھا جو کہ وہ ہمارے گاؤں میں ہی رہتا تھا، وہ ہمارا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ وہ کہیں جاب کرتا تھا، اور جاب کے سلسلے میں جب وہ واپس آتا تھا رات کو، اس کو لیٹ ہو جاتا تھا بہت زیادہ۔ اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، اور وہ جب جاب سے واپس آتا تھا تو وہ اکثر ہم لوگوں کے پاس آ کر رکتا تھا، ہم لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ جنہوں نے میرے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے ان کا نام قربان خان ہے۔ قربان خان کہتے ہیں کہ ادھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے عموماً لوگ جلدی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ جو بہت شوقین مزاج لڑکے ہوتے ہیں وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اماوس کی رات تھی۔ اماوس کی رات کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ کالا اندھیرا تھا۔ کچھ لوگ اس رات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں بہت زیادہ شیطانی جنات ہوتے ہیں، کیونکہ چاند چھپ جاتا ہے، چاند کی روشنی نہیں ہوتی، اور اندھیرے میں بہت زیادہ شیطانی جنات انسان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس اماوس کی رات کو زیادہ لیٹ گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے لڑکوں کو، کیونکہ عورتیں تو اتنا گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ قربان خان کہتے ہیں کہ کچھ اسی طرح کی ایک اماوس کی رات تھی، اور میرا وہ جو دوست تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مانتا تھا، جنات کو، اور بہت زیادہ ان کے اوپر اس کا فوکس ہوتا تھا کہ کچھ بھی ایسی ویسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ جنات کی طرف سے ہوئی ہے۔ ایک دن وہ اپنی جاب پر گیا ہوا تھا، اور رات کو جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، اور وہ بھی رات اماوس کی تھی۔ قربان خان کہتے ہیں اماوس کی رات کا یہ مطلب ہوتا ہے جس رات چاند نہیں نکلتا، یعنی کہ چاند کی ویری لاسٹ ڈیٹس ہوتی ہیں جن میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ اس اندھیری رات میں اس کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، اور شدید سبی کی ٹھنڈ تھی۔ یہ جو واقعہ یہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے۔ اس ٹھنڈ میں اب اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی، وہ اس کو دیکھ سکے کہ موٹر سائیکل کو کیا ہوا ہے۔ تو جب اس نے موٹر سائیکل کو چیک کیا تو اچانک سے اس کو یہ پتہ لگا کہ اس کے موٹر سائیکل کی جو پیٹرول ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ موٹر سائیکل کو لے کر پیدل چلتا، کیونکہ موٹر سائیکل کا جو پیٹرول تھا وہ اینڈ ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اپنے موٹر سائیکل کو لے کر چلنے لگا تو وہ تھک گیا، کیونکہ گھر ابھی اس کا کافی دور تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں چلتے ہی جا رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے سے کسی گھوڑے کی چلنے کی چاپ آئی۔ جیسے میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص تھا جو کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کالی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اور وہ مجھے بالکل میرے قریب آیا اور یہ کہنے لگا کہ تم مسافر ہو اور تو لگتا ہے کہ تمہارا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ رات کا ٹائم ہے اور اس اندھیرے میں اتنی رات کو میرے سوا کوئی اور شخص کس مجبوری سے نکلا ہوگا اور کہیں یہ مجھے کڈنیپ وغیرہ نہ کر لے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں خود پیدل چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ شخص بضد ہو گیا اور یہ کہنے لگا نہیں، تمہیں ابھی میرے ساتھ جانا ہوگا، تو میرے ساتھ بیٹھو گے۔ اس نے اس لڑکے سے اس کے ہاتھ کو کھینچا اور اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ ایک دفعہ ہی اس نے جب کھینچا اور اس کو اپنے ساتھ پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ لیکن اب اس نے اپنے گھوڑے کا رخ بدل لیا، بقائے اس کے گھر کی طرف نہیں، اس نے بیک کر لیا، یعنی کہ وہ جدھر سے آیا تھا ادھر جانے لگا۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز میں یہ کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے، یہ شخص مجھے جان سے مار دے گا۔ لیکن اس لڑکے کو وہ شخص لے کر اس جنگل کی طرف چلا گیا جہاں مشہور ہے بہت زیادہ جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، یعنی کہ رات کے ٹائم تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔
وہ قربان خان کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو لے کر جنگل کے راستے پہ گیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ شخص اس کو ایک بڑی عجیب و غریب جگہ بنی ہوئی تھی اس جنگل کے اندر، ایک چھوٹی سی جیسے گھر سا بنا ہوتا ہے، بالکل پرانا بسیدہ چھوٹا سا ایک گھر تھا لکڑیوں کا، اس گھر کے اندر لے کر چلا گیا اور اس کو جا کر ادھر بہت زور سے دھکا دیا اور اس کو کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، اب تمہارے بولنے کی آواز مت آئے۔ وہ شخص اپنے منہ سے چادر نہیں ہٹا رہا تھا اور اس کے بعد وہ شخص اسی کمرے کے اندر بہت تیز آلے تیز کرنے لگا، یعنی کہ چھری کو تیز کرنے لگا اس کے سامنے بیٹھ کر۔ وہ قربان خان کہتے ہیں جو میرا دوست تھا اس کا نام عاطف ہے، اور اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو۔ وہ شخص اپنے منہ سے چادر کو ہٹنے نہیں دے رہا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا، اتنے زور زور سے پڑھ رہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ پڑھ رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی جادو کر رہا ہو، اور وہ جتنی اونچی آواز میں ان الفاظ کو، جادو کے الفاظ کو پڑھتا تھا، اتنی زور سے چھری کو اس چیز کے اوپر مارنے لگ جاتا تھا کہ چھری تیز ہو جائے۔ بالآخر چھری کی آواز اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے کانچ نیچے گرتا ہے تو اس کی شور کی آواز آتی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ وہ جو شخص تھا وہ کوئی جادوگر تھا اور اس نے میرے دوست کو کڈنیپ کیا تھا۔ وہ اماوس کی رات تھی اور اس لیے اماوس کی رات میں شیطانی جنات اور جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اپنی شکتیوں کو تیز کرنے کے لیے انسانوں کی بلی دیتے ہیں۔ قربان خان کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ اگر کڈنیپ ہوئے ہیں تو ان کو پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا گیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لڑکوں کو اور بہت سے بچے اور بچیوں کو ایسے شخص اس لیے کڈنیپ کرتے ہیں کہ وہ ان کی بلی دے سکیں اور شیطان کو راضی کر کے وہ جادوگر بن سکیں۔ وہ شخص ایک جادوگر تھا اور وہ جادوگر اس کو اپنی ہوس کی بھیڑ اتار کر اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ اب یہ جو میرا دوست تھا عاطف خان، وہ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر نے میری مدد کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے اتنی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، جتنا قرآن پاک اس کو زبانی آتا تھا اس نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ پاک آپ میری مدد کریں۔ وہ جو شخص تھا وہ چھری اٹھا کر جیسے ہی باہر نکلا تو میرا جو دوست تھا عاطف، اس کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے باہر ایک کوئی لڑائی کر رہا ہو آپس میں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی جانور نے نوچ لیا ہو، کسی شیر نے، کسی چیتے نے اس کو نوچ لیا ہو، اور جو وہ آوازیں تھیں وہ اسی طرح کی تھیں، ہرانے کی آوازیں تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیے جا رہا تھا۔ اچانک سے جب میں نے بہت جوش میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کی تو جو رسی اس نے میرے ہاتھ پر باندھی تھی وہ رسی کھل گئی اور میں جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر میں باہر کی طرف گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا شیر تھا جو اس شخص کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اور اس نے اس کے وہ جو چادر اس نے منہ کے اوپر کی ہوئی تھی وہ کھینچ کر نیچے پھینکی اور اس کو بہت برے طریقے سے وہ اپنے دانتوں میں لے کر گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا جنگل کی دوسری طرف۔ تھی کہ یہ باہر جو شیر ہے یہ اگر اس کو مار سکتا ہے تو یہ مجھے بھی مار سکتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ جو شخص تھا وہ اونچی اونچی آواز میں رو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں یا میں خود کو بچاؤں، تو میرے ذہن میں اچانک سے یہ چیز آئی کہ یہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے کسی فرشتے کو بھیجا ہے اور میں اپنی جان بچا کر ادھر سے چلا جاؤں۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بنا میں وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگتا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں تھی میں کس طریقے سے اپنے گھر تک پہنچاؤں۔ مجھے اپنے گھر تک پہنچتے ہوئے صبح کے 5 بج گئے اور میں اپنے دروازے کے آگے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کس ٹائم میرے گھر والوں نے دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا۔ جب اس کو اندر لے جایا گیا اس کو کچھ ہوش نہیں تھی، اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، وہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ میرے دوست کو 2 سے 3 دن ہوش نہیں آئی۔ قربان خان کہتے ہیں اس کے بعد جب اس کو ہوش آئی تو اس کی جو زبان تھی وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ اتنے خوف میں مبتلا تھا کہ ایسے لگتا تھا اس کی زبان بند ہو چکی ہے۔ پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، یہ بہت خوف میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو خیر میڈیسن دی، میڈیسن دینے کے بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے ہم سب کو یہ واقعہ بتایا اور یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا اور میں یہ نہیں جانتا کہ وہ شیر، وہ ان گھنے جنگلوں میں وہ شیر کہاں سے آیا۔ وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو اس انسان کی مدد کے لیے آیا تھا۔ قربان خان کہتے ہیں یہ بالکل سچا ایک واقعہ ہے
دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اتنے شیطان انسان، ایسے جانور رہتے ہیں جو کہ انسانوں کو اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں صرف جادوگر بننے کے لیے، اپنی جو طاقت ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا وہ جو گاؤں ہے ادھر یہ چیز مشہور ہو گئی کہ اگر ادھر ایک ایسا شخص ہے تو کئی ہوں گے، کئی لوگ ایسے جنگل میں چھپے ہوں گے جو کہ لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں صرف خود کو اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میرے اس دوست نے وہ جاب چھوڑ دی اور وہ کبھی بھی اس جاب کی اس نے دور کی جاب نہیں کی۔ پھر وہ جو لوگ تھے، قربان خان کہتے ہیں کہ وہ جو میرا دوست تھا عاطف خان، انہوں نے وہ سبی کا جو گاؤں تھا وہ چھوڑ کر ادھر سے چلے گئے اور وہ شہر کی طرف موو ہو گئے۔ لیکن میں آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آج کے دن تک یہ جو کیس ہو رہے ہیں کہ بچے غائب ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسوں کے لیے غائب ہوتے ہیں، زیادہ تر جادو کی بھیٹ چڑھانے کے لیے، شیطانی جنات کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگ بچوں کی بلی دے دیتے ہیں، بڑوں کی بھی بلی دے دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، بالکل کسی پہ یقین مت کریں، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی بھی قابل یقین نہیں ہے سوائے آپ کے بہن بھائیوں کے اور آپ کے اپنے۔ یہ میسیج تھا قربان خان کا، وہ جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ قربان خان اتنی اچھی ویڈیو شیئر کرنے کے لیے، اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ میرے سننے والوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ سب لوگوں نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق لیا ہوگا۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور سٹوری کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں، مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پہ اور میرے ای میل لنک پہ، آپ اپنی ای میل آئی ڈی پہ آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اسی لیے ہم سب لوگ ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہیں اور قرآن پاک پڑھیں، اپنے ارد گرد قرآن پاک کی آیات کا حصار کریں تاکہ ہم ایسے درندوں سے اور ایسے شیطان سے بچ سکیں۔ آمین۔ اور اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، سب سے محبت کیا کریں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں گے، کیونکہ جب ہم اچھا سوچیں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ تو یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ سب کے لیے، آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور آپ کے والدین کا اور آپ کے تمام گھر والوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔